کہا کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ چاہے ہزار کوئی کچھ بولے، جو آپ کا دب و لہجہ ہے جو سیدھے دل پہ اترتا ہے، اس جاہل نے پڑھے لکھے کم پڑھے لکھے آدمی نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ کبھی اس لب و لہجے کو بدلیں گے نہیں، اپنا تیور کبھی نہیں بدلیں گے. میرے جیسے لاکھوں لوگ ہیں جو آپ کے اس تیور سے اپنے سینے میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کرامت حضور فخر بہار حضرت احمد مفتی شہریار. میں اس بے نمازی، میں اس گٹکا خور، میں اس جاہل اللہ کی بات مانوں یا ہزاروں مخلوق جنہوں نے میری تقریر سن کے جو نیک بنے میں اس کی بات میں اس کا چہرہ دیکھوں، ایسا نہیں ہوگا. دو چار دس تمہارے چیلے چپیٹے ہوں گے جس کی وجہ سے میرا پروگرام کینسل ہو سکتا ہے. آج بھی اس ماحول میں بھی ہندوستان بھر سے اتنے پروگرام آ رہے ہیں کہ اب تو پھر اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لائق میں نہیں ہو. اتنے پروگرام آ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ صاحب اب اس قدر گھیر نہیں کو تاکہ ہمارے ہی دلالوں کی واہواہی ہو اور باقی یہ سارے لوگ اسٹیج سے ختم ہو جائیں. نہیں ہوگا. بدتمیز تم نے نہیں پڑھا قرآن، نماز پڑھو تب نہ پتہ چلے، حدیث پڑھو تب نہ پتہ چلے. تم تو دیکھتے ہو فلمیں، تم تو دیکھتے ہو واٹس ایپ، تم تو چلاتے ہو یوٹیوب 24 گھنٹے. جو مدینہ شریف جانے کے بعد بھی مدینہ کی زمین کی قدر نہ کریں، حالت احرام میں تصویر چھپا کے لاکھوں کروڑوں گناہ کریں، اس خبیث کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ایک عالم جو لاکھوں کی دنیا بدل رہا اس کے خلاف کوئی زبان استعمال کرے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. خبیث تم نے مدینہ میں مجھے بھی دیکھا تھا، کیسے میرے رات اور کیسی میری راتیں، کیسے میرے دن مدینہ میں گزرتے تھے، اور تم نے دیکھا تھا مجھ کو، اور تم کیسے راتیں گزارتے ہو مدینے میں اور کیسے رہتے ہو، وہ تم کو تمہارا ضمیر خود جانتا ہے. اور ایسی گھٹیا طرح کی باتیں کہاں باتیں ہیں، غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں. بہت بڑے بڑے بزرگان دین خطاب کر رہے تھے اور دوران خطاب کو زبان پھسل گئی، کچھ سے کچھ لوگ بول گئے. اس کے بعد بڑے اکابر نے توجہ دلائی، اس نے توبہ کر لیا. یہ ہے، یہی طریقہ ہونا چاہیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس ماحول میں ہماری طرف سے بھی ہزاروں علماء کرام نے جو حمایت کی، میری گفتگو کی تائید کی، اس میں سے ایک زبردست مضمون مولانا فرحان حسن قادری کا تھا. ایک زبردست مضمون مصر سے قاہرہ سے انہوں نے ایک مضمون لکھا اور انہوں نے یہ لکھا کہ 90% کم پڑھے لکھے علماء نے مولانا شہریار کی بات ہی نہیں سمجھا. یعنی ایک جملے میں انہوں نے ساری باتوں کا جواب دیا. ایک جملے زبردست انہوں نے ایک مضمون لکھا. ہندوستان میں ہزاروں لوگوں نے اس مضمون کو پڑھا اور وہ تسلی ہوئی. وہ چراغ کون ہے؟ وہ پوتا ہے مفتی اعظم کٹیہار. ہم لوگ کبھی کتاب لکھنے کا شوق تھا، 2-4-5 کتاب لکھے، انگریزی میں میں نے کتاب لکھی، ہندی. اس کے بعد پھر خطابت میں آ گئے تو کتابیں لکھنے کا شوق تھوڑا سا بجھ گیا. لیکن اب ہمارے اس مدرسے کا چشم و چراغ مفتی اعظم کٹیہار کا ایک نواب پوتا مولانا احسن صاحب کا بیٹا ایک زبردست رائٹر کا موٹی موٹی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اور وہ کتابیں زبردست ڈھنگ سے پرنٹ ہو کر آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گئی ہے. جو 90 سال کے بڑھاپے میں جو اتنی موٹی کتاب نہیں لکھ سکتے، یہ 20-22 سال کا جوان اتنی کتاب لکھ رہے ہیں. یہ کتاب ہے مسائل روزہ اور ان کا حل. انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے اور اچھی خوبصورت پرنٹنگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ زور قلم اور زیادہ کرے اس بچے کو اور لمبی عمر عطا فرمائے. یہ دیکھیں، اس سے زیادہ موٹی کتاب یہ ہے تجلیات اعلیٰ حضرت، جو کہ ہم لوگوں کے جھوٹی میں اعلیٰ حضرت کی محبت بھی ہے. اور میرے ماں باپ نے جو پڑھایا اس کے بعد جب میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا مفتی اعظم کٹیہار میں، بس وہی اعلیٰ حضرت، وہی مفتی اعظم ہیں، وہی تاج الشریعہ، وہی مفسر اعظم ہیں، وہی خاندان اعلیٰ حضرت. یعنی ہمیشہ ہر وقت یہی باتیں ان کے زبان پڑتی ہیں کہ سن کر کے اعلیٰ حضرت کی محبت دل میں پیدا ہوئی. اور کوئی مجھ کو اعلیٰ حضرت کی محبت کا پاٹ نہ سکھائے، کیونکہ ہم لوگ بچپن سے ہی رضا بار ہیں.
اور رضا والے نہیں بلکہ فنافر رضا ہے ہمارے. ظاہر سی بات ہے مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق. اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں جل جائے گا. یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی دین حق ہے. مسلک اعلیٰ حضرت پر اس بچے نے فرحان رضا قادری منظری نے تجلیات اعلیٰ حضرت نامی زبردست کتاب لکھی. اس کتاب کو 9 سوالات کا جواب ہے اور اس کتاب کا اجرا ہو رہا ہے. یہ کتاب چھپ کے آ ہی گئی ہے. یہاں جامعہ رضویہ غیر العلوم میں کتاب رہے گی. آپ لوگ اسے قیمت دے کر اس کو آپ حاصل کریں گے. ایک کتاب شان تاج الشریعہ، بتائیے شان تاج الشریعہ کیا زبردست. ہم لوگ سوچتے رہے کہ ایک کتاب لکھیں ایک کتاب لکھیں ایک کتاب لکھیں، نہیں لکھ پائے، مگر یہ بچہ کام